بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات۔ سبق نمبر 4 ہے تناقض کا بیان۔ یہ سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، پھر اس میں ہم عبارت حل کر رہے تھے، آدھی عبارت حل ہو چکی ہے، اسی کے پارٹ 3 کے اندر ہم باقی عبارت کو حل کریں گے۔ 5 شرطیں ہماری پہلے ہو چکی ہیں کہ 5 شرطیں میں برابری ہونا ضروری ہے، یا ہم کہیں کہ 5 چیزوں کے اندر برابری ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے چھٹی بتا رہے ہیں۔ چھٹا چیز یا چھٹی شرط یہ ہے کہ دونوں قضیوں میں شرط ایک ہو۔ اگر پہلے قضیے کے اندر ایک شرط لگائی گئی ہے تو دوسرے قضیے میں بھی یعنی ہی وہی شرط ہونی چاہیے، تو تب تناقض ہوگا۔ اگر پہلے قضیے میں شرط اور ہے، دوسرے قضیے میں شرط الگ ہے، تو پھر یہ تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ مسئلہ دیکھ لیں۔ اگر شرط میں اتفاق نہ ہوگا، جیسے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہو، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی ہیں اگر وہ نہ لکھتا ہو۔ اب یہ دیکھیں 2 قضیے ہیں یہاں پر۔ ایک قضیہ ہے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں، دوسرے اس میں قضیہ ہے زید کی انگلیاں نہیں ہلتی۔ اب یہ دیکھیں دونوں مخالف ہیں، ایک میں اس بات ہے دوسرے میں انکار ہے، ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، لیکن شرط کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو شرط دونوں کی الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے دونوں قضیوں کے اندر تناقض نہیں ہے۔ دونوں قضیے بیک وقت سچے بھی ہو سکتے ہیں، بیک وقت جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے قضیے کی شرط یہ ہے اگر وہ لکھتا ہو، یہ شرط ہے پہلے قضیے کی، اور دوسرے قضیے کی شرط یہ ہے اگر وہ نہ لکھتا ہو۔ تو چونکہ دونوں کی شرط الگ الگ ہے، اس لیے دونوں قضیوں کے اندر تناقض نہیں ہوگا۔ ان دونوں میں تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ شرط ایک نہیں رہی۔ یہ تو ہوگی چھٹی۔ 7ویں چیز جس میں برابری ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کل اور جز میں دونوں قضیے متفق ہونے چاہیے۔ یعنی ایک قضیے کے لیے حکم اگر موضوع کے کل کے لیے ثابت کیا گیا ہے تو دوسرے قضیے میں بھی حکم موضوع کے کل کے لیے ثابت کیا جانا چاہیے۔ یا ہم یہ کہیں کہ اگر ایک قضیے میں حکم موضوع کے جز کے لیے ثابت کیا گیا ہے تو دوسرے قضیے میں بھی حکم موضوع کے جز کے لیے ثابت کیا جانا چاہیے۔ اگر ایک میں کل کے لیے ثابت کیا گیا ہے، دوسرے میں جز کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا۔ حضرت اسی بات کو اپنی عبارت میں ذکر کر رہے ہیں، یعنی اگر ایک قضیے کا محمول پورے موضوع کے لیے ثابت کیا گیا، محمول کہہ لیں یا حکم کہہ لیں، حکم کو ہی محمول کہا جاتا ہے، تو دوسرے قضیے میں بھی اسی خاص جز کے لیے ثابت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک قضیے میں تو موضوع کے کل کے لیے محمول ثابت کیا گیا ہو اور دوسرے قضیے میں موضوع کے جز کے لیے محمول ثابت ہو، تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ دونوں میں برابری ہونی چاہیے، کل اور جز ہونے کی حیثیت سے بھی۔ باقی اس کی ہم مثال یہاں پہ سمجھیں گے تو پھر بات کو سمجھنا ذرا مزید واضح اور آسان ہو جائے گا۔ کل اور جز کی حضرت نے مثال دی ہے۔ ایک قضیہ حبشی کالا ہے، دوسرا قضیہ ہے حبشی کالا نہیں۔ تو ان دونوں قضیوں میں اگر یہ مراد لیا جائے کہ حبشی کا جز کالا ہے اور وہی جز کالا نہیں، تو پھر اس صورت میں تناقض ہوگا کہ دونوں قضیوں کے اندر ایک ہی جز مراد ہے۔ یہ ادھر فرما رہے ہیں کہ حبشی کا جز کالا ہے اور حبشی کا وہی جز کالا نہیں، تو تناقض ہوگا، اس لیے کہ اس میں پہلا قضیہ صادق ہے، اس لیے کہ دانت اس کے سفید ہوتے ہیں۔ پہلا قضیہ نہیں، یہاں پہ دوسرا قضیہ، حبشی کالا نہیں۔ عبارت کے اندر لکھا یہ ہے کہ پہلا قضیہ صادق ہے، جو دوسرا کہا نا کہ حبشی کالا نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ والا قضیہ درست ہے، کیونکہ حبشی کا کل کالا نہیں ہوتا بلکہ اس کے دانت سفید ہوتے ہیں۔ یہی انہوں نے کہا، اس لیے کہ دانت اس کے سفید ہوتے ہیں۔ سفید یہ پرانی اردو ہے، جدید اردو میں ہم اس کو سفید کہتے ہیں، اور سفید ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جھوٹ ہوگا۔ دوسرے والا کون سا؟ کہ حبشی کالا ہے، کیونکہ حبشی کا کل کالا نہیں ہوتا بلکہ اس کے دانت سفید ہوتے ہیں۔ یا پھر قضیے میں یہ مراد لیں کہ کل کالا نہیں ہے، تو تب بھی تناقض ہوگا۔ دونوں قضیے جو ہیں کہ حبشی کالا ہے، مراد اس کا کل کالا ہے، اور حبشی کالا نہیں ہے، یہاں پر بھی مراد اس کا کل کالا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی تناقض ہوگا کہ دونوں جگہ پر کل مراد ہے۔ اگر ایک جگہ پر کل اور دوسری جگہ پر جز مراد ہوگا تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ یہ کہنے تو تب بھی تناقض ہوگا، اس لیے کہ دوسرا قضیہ سچ ہے، اس لیے کہ وہ سارا کالا نہیں ہوتا، اور پہلا جھوٹ ہے، اس لیے کہ دانت اس کے سفید ہوتے ہیں۔ کیونکہ 2 قضیے ہو جائیں گے نا، ایک قضیہ ہے کہ حبشی کالا ہے اور دوسرا حبشی کالا نہیں۔ اور جب ہم کہیں گے حبشی کالا نہیں تو یہ والی بات درست ہے جز کے اعتبار سے کہ اس کے دانت سفید ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ حبشی کالا ہے، یہ والی بات درست ہوگی کل کے اعتبار سے۔ دونوں کل کے اعتبار سے درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ہم کہیں گے کالا نہیں ہے تو کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سارا کالا ہوتا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ کالا ہے تو اگر اس کے جز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے دانت سفید ہوتے ہیں، تو تب بھی تناقض ہوگا، اس لیے کہ دوسرا قضیہ سچ ہے کہ وہ سارا کالا نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اور اگر پہلے قضیے میں یعنی حبشی کالا ہے یہ مراد لیں کہ ایک جز اس کا کالا ہے، اور دوسرے قضیے میں یعنی حبشی کالا نہیں یہ مراد لیں کہ تمام حبشی کالا نہیں، تو دونوں قضیے سچے ہو جائیں گے اور تناقض نہیں رہے گا۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حبشی کالا ہے تو اس وقت اس کا ایک جز مراد لیں کہ اس کے جسم کا بالفرض اس کا چہرہ کالا ہے یا اس کے بازو کالے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں دوسرے قضیے میں کہ حبشی کالا نہیں،
اس سے مراد اس کا کل لے لیں کہ اس کا مکمل کل وہ کالا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مکمل کل کالا نہیں ہوتا، اس کے دان سفید ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں دو قضیے ہیں۔ پہلا قضیہ جب ہم نے یہ کہا کہ حبشی کالا ہے، مراد اس سے جز ہے، جب یہاں پر مراد اس سے جز ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا 1 جز 2 جز 3 جز 4 جز وہ کالے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ حبشی کالا نہیں ہے، یہاں پر مراد اس کا کل ہے، لازم بات ہے کہ اس کا مکمل کل وہ کالا نہیں ہوتا، اس کے کل کا ایک حصہ یعنی دانت وہ سفید ہوتے ہیں۔ تو دونوں قضیے سچے ہو جائیں گے اور تناقض نہیں رہے گا۔ تو خلاصہ ساری عبارت کا یہی ہے کہ اگر ایک قضیے میں کل مراد ہے تو دوسرے قضیے میں جز مراد ہونا چاہیے، اگر ایک قضیے میں جز مراد ہے تو دوسرے قضیے میں کل مراد ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ اگر دونوں جگہ برابری ہوگی، دونوں جگہ کل ہے تو تب بھی تناقض ہوگا، دونوں جگہ جز ہے تو تب بھی تناقض ہوگا۔ باقی رہتی سہتی جو بات رہ جائے گی وہ ہم انشاءاللہ جب تمرین کریں گے وہاں پہ حل ہو جائے گی۔ قضیہ مخصوصہ کی 8ویں اور آخری شرط کیا ہے وہ حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ وہ دونوں قضیے اضافت میں متفق ہوں، یعنی ایک قضیے میں محمول کی نسبت جس چیز کی طرف ہے اسی شے کی طرف دوسرے قضیے میں بھی محمول کی نسبت ہو، یعنی جو محمول کی نسبت، تعلق، اضافت جو موضوع کی طرف ہوتا ہے، ایک قضیے میں جس کا ہے اسی کا ہی تعلق، اسی کی ہی نسبت، اسی کا ہی ربط وہ موضوع کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر یہ ربط، یہ تعلق، یہ نسبت دونوں قضیوں میں الگ الگ ہے تو اس صورت کے اندر بھی تناقض نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو تناقض نہیں ہوگا۔ مثال سے ذرا بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ مثال حضرت یہ دے رہے ہیں کہ زید عمر کا باپ ہے، یہ ہے پہلا قضیہ، اور دوسرا قضیہ ہے زید عمر کا باپ نہیں ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ ان میں تناقض ہے۔ تناقض کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو دو ہے نا، دونوں جگہ محمول یعنی باپ، ان دونوں میں نسبت باپ کی عمر کی طرف ہو رہی ہے کہ زید وہ عمر کا باپ ہے، پہلے میں بھی یہی ہے اور دوسرے میں بھی یہ عمر کا باپ نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے اندر تناقض ہوگا۔ اور اگر باپ کی نسبت ایک میں تو عمر کی طرف ہے، دوسرے میں عمر کی طرف نہیں ہے، تو چونکہ یہاں پہ محمول کی نسبت میں اختلاف واقع ہو گیا ہے، اس لیے اس صورت میں تناقض بھی نہیں ہوگا، یہ فرما رہے ہیں۔ اور اگر یوں کہیں کہ زید عمر کا باپ ہے، یہ ہو جائے گا پہلا قضیہ، اور زید بکر کا باپ نہیں ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں ان میں تناقض نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں میں نسبت جو ہے وہ باپ کی ایک طرف نہیں ہے۔ پہلے میں باپ کی نسبت ہے عمر کی طرف، دوسرے میں باپ کی نسبت ہے بکر کی طرف، تو نسبت اگر متحد ہوگی تو پھر تناقض ہوگا، اور اگر نسبت متحد نہیں ہے، مختلف ہے، تو پھر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ سارے سبق کا یہ ہے کہ قضیہ مخصوصہ کے اندر 8 چیزوں کے اندر اتفاق پایا جائے گا تو پھر تناقض ہوگا، اور اگر ان 8 میں سے کسی ایک چیز میں بھی اتفاق نہیں پایا جا رہا دونوں قضیوں میں تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ یہ بات ہے ساری قضیہ مخصوصہ کے ساتھ، البتہ جو قضیہ محصورہ ہے اس میں ان 8 شرطوں کے علاوہ ایک اور شرط کا بھی اضافہ ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔